محترم حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوانوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے اور دنیا گزارنے کے لیے جو چیزیں فطری طور پر ہمارے لیے ضروری تھیں ان کو حاصل کرنے کی پرمیشن ہم اور آپ کو دی ہے۔ جو چیزیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی پرمیشن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو کسی کمرے میں یا کسی جگہ پر قید کر لیں اور پوری زندگی آپ صرف اللہ اللہ کرتے رہیں اور دنیا کو حاصل نہ کریں۔ لیکن کیونکہ ہمارے اور آپ کے اوپر صرف اللہ کے حقوق نہیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر ہم ہیں تو ہمارے اوپر ہمارے والدین کے بھی حقوق ہوں گے۔ والدین نے ہم اور آپ کے لیے کتنی محنتیں کیں، کتنی مشقتیں کیں۔ آج زمانہ ترقی کر چکا ہے۔ آج زمانے کے اندر ہم اور آپ کو کول کرنے کے، اپنے آپ کو کول کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ہمارے والدین نے جب محنت کر کے، اسٹرگل کر کے جو چیز بنائی ہے، ہم اور آپ تصور کریں، ان کے زمانے میں سب سے بڑی چیز کولر ہوا کرتی تھی، اور کولر بھی سب کے یہاں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر ہماری عمریں 35-40 سال کی ہیں تو ہمارے والدین نے جو محنت کی ہے ہم اور آپ سے تصور کریں، تو ان کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اب جب وہ 50-60 سال کے ہو جائیں گے یا کسی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ ہمارا نکاح ہوتا ہے تو شریعت میں نکاح کی جو کنڈیشن بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے اندر نکاح کی طاقت ہے تو نکاح ضرور کرو، اور اگر آپ کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو، کہ روزہ نگاہوں کو پست کر دیتا ہے۔ یہاں پر طاقت دو طرح کی بتائی جا رہی ہے۔ ایک طاقت ہم فزیکلی ایبل ہیں، اس لائق ہے کہ ہم شادی کر سکیں اور ہم کر سکیں۔ دوسری طاقت اور قوت یہ ہے کہ ہم ان کا خرچہ اٹھا پائیں گے کہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو آپ روزہ رکھو، کیونکہ یہ آپ کے نفس کو کنٹرول کرے گا۔ یعنی آپ اس لائق جسمانی طور پر تو ہیں کہ نکاح کر لیں، لیکن ابھی آپ خرچہ نہیں اٹھا سکتے، لہذا آپ کے لیے بچنا ضروری ہے جب تک آپ خرچہ نہ اٹھانے لگ جائیں، کیونکہ ابھی آپ تو بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو۔ آپ کی جو اہلیاں آئیں گی کسی کو چھوڑ کے، ان کی ذمہ داری جائز خواہشات ہیں۔ ہمارے یہاں افراط اور تفریط ہوتا ہے۔ افراط تفریط یعنی ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے یا تو بہت لویسٹ لیول پہ چلے گئے، یہ ہمارے دقت ہے۔ اور اسلام نے ہم اور آپ کو اعتدال کا راستہ دیا ہے۔ ایکسٹریمسٹ بھی نہیں بننا ہے اور اتنا لویسٹ بھی نہیں بننا ہے کہ ہم جو ہے بیچ میں کچھ رہ نہ جائیں۔ ایک بیچ کا راستہ اختیار کریے تو دونوں چیزیں لے کر کے چلیے تو انشاءاللہ ایک زندگی، بہتر زندگی ہماری اور آپ کی بن سکتی ہے۔ تو ہم خواتین کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے سیریلس دیکھے ہوئے، سوشل میڈیا پر دیکھا ہوا ہے، تو وہ چمک دمک گلیمرس جو دیکھ رہی ہیں نا، وہ اپنے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، شوہروں کے اوپر وہ ڈال دیتی ہیں۔ اور کبھی کبھار ہمارے ہاں شوہر بھی ایسے جو کمانا ہی نہیں چاہتے، بس شادی کر دی، لڑکا کسی لائق نہیں تھا، پریشر تھا سوسائٹی کا کہ نکاح کرو، کروا دیا نکاح، اب وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو دونوں طرف کی غلطیاں ہیں۔ کل ملا کے بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ شریعت نے ہم اور آپ کو پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے، تجارت کے اصول بیان کیے ہیں۔ بھائی اگر ہم اور آپ غور کریں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، 2 اراکین کو چھوڑ کے باقی تمام اراکین کے اندر تقریباً اللہ رب العالمین نے ایسی چیزیں ہم کو بتائی ہیں جن میں پیسے کا آپ کو خرچ ہوگا۔ مثال کے طور پر کلمہ شہادت ہم نے زبان سے بول دیا، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے۔ اب آتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز کہاں پڑھیں گے جی آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساجد بتائی، مساجد فری میں بن جاتی ہیں۔ تو اگر ہم تمام لوگ پیسہ نہیں کمائیں گے تو پھر مسجدیں کون بنائے گا؟ کون ان کا خیال رکھے گا؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز زکوٰۃ، غریبوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو 500 روپے روز کما رہا ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، تو زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی جب آپ کے پاس سونا 85 گرام اور 595 گرام چاندی کی تقریباً آپ کے پاس ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، یعنی سیونگس اتنی ہے آپ کی، یا اس کے مقابلے میں پیسے آ جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پیسہ لگانا، اس میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے پیسہ لازم ہے۔ حج کے لیے بھی پیسہ ہے، اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر کیا کہا گیا کہ جو افطار کرائے تو اس کا کتنا ثواب؟ تو افطار کے ہوا سے کرائیں گے کیا؟ ہمارے پاس جو چیز ہے اسی سے کریں گے نا۔ تو پیسے کا ہر جگہ معاملہ کیا گیا ہے،
صدقے کی بات کی گئی ہے کہ آپ خرچ کریں اپنے گھر والوں کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. اب پیسہ کمانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جائز طریقہ جو شریعت نے ہم اور آپ کو بتایا ہے, اور دوسرا ناجائز طریقہ جس سے شریعت نے ہم اور آپ کو روکا ہے. اور ان ناجائز طریقوں میں سب سے برا طریقہ انٹرسٹ یا سود کا ہے. اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا ہے. یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. ابھی ہم اور آپ اس کی قباحت کیا ہے, کتنی مذمت آئی, اس کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. آج کے دور کا جو ہم لوگ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا سوشل ورکر وہ ہے جو اپنے آپ کو سود سے بچا لے. سود کس سے آتا ہے؟ وہ جو کسان مر رہے ہیں ایسے تھوڑی نہ مر رہے ہیں بھائی. آپ نے اپنے آپ کو سود سے بچا لیا تو اس کسان کی جان آپ نے بچا لی بھائی. آج کے دور کا سب سے بڑا سوشل ورک کا کام جو ہو سکتا ہے, سوشل ورک جو ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو سود سے دور کر دے. یہ میں انسانیت کے ناطے بات کر رہا ہوں, شریعت کا معاملہ تو الگ ہے ابھی. اور ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے جس سے آزمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کس ذریعے سے آزمایا, کسی کو کسی ذریعے سے آزمایا. اس امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے مال کا فتنہ, کہ ایک انسان مال حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ جائز طریقے سے آ رہا ہے یا غیر جائز طریقے سے آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ مال حاصل کریں گے اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ مال جائز طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے. یہ وعید آئی ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں, سود کہتے کس کو ہیں, اس کی تعریف ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں. جو سود کی تعریف کی گئی وہ کیا ہے؟ من کل قرض من جر منفعہ فہو ربا. ہر وہ قرض جو اس نیت کے ساتھ دیے جائے کہ اس کے ذریعے سے کوئی بھی فائدہ حاصل کیا جائے گا, سود ہے. ہر وہ قرض جو کسی کو آپ نے دیا اس نیت سے کہ اس قرض دینے کے بعد کسی بھی طریقے کا اگر ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو یہ کیا ہے؟ سود ہے. مثال کے طور پر ہم نے کسی کو 100 روپے دیے اور ہم نے اس سے کہا کہ 1 مہینے کے بعد آپ مجھے 101 روپے دے دیجیے گا. ہم نے اس کو قرض دیا 100 روپے کا. اب ہم جو لے رہے ہیں وہ کتنا ہے؟ زیادہ کا. اچھا, یہ صرف ضروری نہیں کہ اس کے فائدے کے طور پر صرف پیسہ لیا جائے, کبھی سروس بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو 100 روپے دیے, یہ 100 روپے تو آپ کو واپس کرنے ہی کرنے ہیں. آپ کی جو گاڑی کھڑی ہے یہ مجھے دے دو, آپ میں اس گاڑی کو استعمال کروں گا. سروس بھی اسی میں آتی ہے. بہت ساری چیزیں جو بزنس سے جڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ ہر چیز ٹینجبل نہیں ہوتی, انٹینجبل چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو ہم اور آپ خریدتے ہیں. آپ کہیں جاتے ہیں تو سروس کا بھی پے کرتے ہیں ہم اور آپ. صرف کھانے کا کسی ریسٹوراں میں گئے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں تو ہم کو صرف کھانے کا پیسہ پے نہیں کرنا ہوتا ہے, سروس ٹیکس بھی پے کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ جو آپ کے سامنے اچھے انداز میں لا کر کے پیش کر رہا ہے, جو ایک ویٹر ہے, اس کا بھی پیسہ آپ کو پے کرنا پڑے گا, اس کو بھی آپ دینا پڑے گا آپ کو. اسی طریقے سے سود کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ چیز ٹینجبل ہو جس کو آپ محسوس کر سکیں وہ چیز لے رہے ہیں. کبھی کبھار سروس بھی سود ہوتی ہے, کبھی کبھار سروس بھی سود ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے اس کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ, اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ ہم اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا, اگر ہم نے اس کو دیکھا ہے تو ہمارے اوپر گناہ نہیں آئے گا. اگر ہم اس کی گواہی دیں اور اکیلے ہیں تو گواہی دینے کا بنتا نہیں ہے. گواہ کی بھی کنڈیشن ہے, 2 ہوں 4 ہوں, جو گواہ کی پوری کنڈیشن ہے. اگر میں نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایسا کام تھا جس سے ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں تو اس کا گناہ ہمارے اوپر نہیں آتا. ہماری یہ ضروری ذمہ داری ہے کہ ہم غلط کام کو کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکیں. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی مصلحت تھی کہ نہیں روک سکتے تھے, نہیں روک پایا, تو ہمارے اور آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوتا ہے. لیکن سود کے بارے میں کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا یعنی سود لینے والا, سود دینے والا, اور اس کے اوپر جو گواہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے سود لیتے ہوئے دیتے ہوئے, اور جو اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے لکھ رہے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طریقے سے لینے والا گناہ میں شامل ہے, جتنا گناہ ملے گا اتنا دینے والے کو بھی ملے گا, اور اتنا اس کے گواہ کو ملے گا, اتنا ہی اس کے وٹنس کو اور لکھنے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا. فرمایا ہم سوا, وہ گناہ میں چاروں لوگ برابر ہیں. اتنی بڑی وعید ہے. یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سود کے ذریعے سے حرام کام کا جو پیسہ ہے سود کے ذریعے سے، اس کا 1 درہم یا 1 دینار اس کو کھانا ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی 36 بار جو ہے زنا کا کام کرے، ریپ کرے کسی کا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. 1 دینار کھا رہے ہیں آپ، لیکن گناہ کتنا بڑا ہے کہ 36 بار آپ کسی کے ساتھ زنا کریں گے. جتنا گناہ ملے گا وہ ایک طرف ایک لسٹ میں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ نے 1 درہم یا 1 دینار کوئی چیز حاصل کر لی سود کے ذریعے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں تمام لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتائیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ جاہلیت کی تمام تر چیزیں میرے قدموں تلے رون دی گئی ہیں، اور فرمایا ربا الجاہلیت موضوع، اور جاہلیت کے زمانے میں جو سود کا کام ہوا تھا آج اس چیز کو تمام تر چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے. اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب یعنی اپنے چچا کا سود تمام لوگوں سے معاف کرتا ہوں، ان کو کوئی سود نہیں دینا ہے. اب یہ انٹرسٹ ہے. پھر سے میں بتا دوں سود کس کو کہتے ہیں، تعریف کیا ہے؟ کل قرض من جر منفعہ فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے بدلے میں کسی طرح کا فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے. اب آج کے دور میں شارٹلی چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک وادی میں لے جایا گیا، ایک ایسی جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر خون کی ایک نہر تھی یا دریا تھا. اس کے ایک بیچ میں ایک انسان جو ہے وہ تیر رہا ہے، سوئم کر رہا ہے، آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کنارے پر ایک انسان کھڑا ہوا جس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں. جب وہ کنارے پر آتا ہے تو جس کے پاس پتھر ہیں وہ پتھر اٹھاتا ہے، اس کو پھینک کے مار دیتا ہے سر کے اوپر اس کے. آپ تصور کریں کہ آپ سوئمنگ پول پہ ہیں اور گہرا سوئمنگ پول ہے، 10-12 فٹ کا ہے، اور ہم کو نہیں اتنا زیادہ سوئم کرنا آتا ہے. چاروں طرف 4 کونوں پہ لوگ کھڑے کر دیے ہیں، آپ کنارے آ رہے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جب آپ کنارے آتے ہو تو کوئی اٹھا کے پتھر آپ کو پھینک کے مار دے. امیجن کریے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ جو شخص ہے جو تیر رہا ہے، جس کو پتھر مارا جا رہا ہے، دنیا کے اندر یہ سود کا کام کیا کرتا تھا، یعنی جہنم کے اندر. یہ جنت کے اندر کوئی نہر نہیں ہے. یہ جنت کی نہریں تو پاک کی ہوتی ہیں، دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں. یہ جہنم کی نہر ہے جس کے اندر اس کو یہ وعید اور یہ دیا جا رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت کے دن جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے پاگل ہو گئے ہیں. دنیا میں تو لوگ سود کھانے والے اپنے آپ کو بزنس مین، بہت انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں نا، کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، کہ ہم نے دیکھو بیٹھے بیٹھے کما رہے ہیں. ہم کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ہمارا پیسہ دن رات چوگنا ہوتا چلا جاتا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن یہی لوگ پاگل ہوں گے. وہ کس وجہ سے ہوں گے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بزنس جو تجارت ہوتی ہے، تجارت اور سود تو بالکل ایک ہی جیسا ہے. تجارت میں بھی ہم انویسٹ کرتے ہیں اور سود میں بھی تو انویسٹ ہی کیا ہم نے. تجارت میں بھی پروفٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی پروفٹ ہوتا ہے. بظاہر تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے کوئی آدمی کہے کہ ہم شراب جو ہے، جو انگور کی شراب ہے وہ ہم پئیں گے، وہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انگور جائز ہے تو پھر شراب کیوں نہیں جائز ہے؟ یہ مثال میں دے رہا ہوں، ایسے ہی ہے پھر تو نہیں ہے. تو یہ غلط ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کے کاموں کو حرام کیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو وعید بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ میں غالباً کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود کا کام کر رہے تھے اور جو لینا دینا رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر آپ کو پتہ چل گیا. ان کنتم مومنین، کنڈیشن لگے اگر تم مومن ہو، اور اگر نہیں چھوڑ رہے ہو تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یعنی سود کے کام کو نہیں چھوڑا، کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اگر کوئی سود کا کام نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا ہے. وہ ہم ابو لہب کو برا کہتے ہیں. ابو لہب کو برا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا. وہ دوسروں کو برا کہتے ہیں جو بلال کے جو آقا تھا
اس کو ہم برا کہتے ہیں کیونکہ وہ بلال کو مارتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مار سکتا تھا, ان کے ماننے والوں کو مارتا تھا. اور یہاں ہم خود بھی تو وہی کام کر رہے ہیں, انڈائریکٹ تو وہی تو کر رہے ہیں نا. اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, ہم تو اپنے آپ سے کہہ نہیں رہے. تو یہ بہت بڑی وعید ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے یا لیتا ہے یا کام کرتا ہے, اس کے بہت سارے درجات ہیں, بہت سارے دروازے ہیں سود کے گناہ کے. سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ میں نکاح کرے اور نکاح کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرے. اپنی سگی ماں کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے یہاں کتنا بڑا یہ گناہ مانا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا جس سے ہمارے اور آپ کی آنکھیں کھلے گی. سود کی کتنی شکلیں ہمارے یہاں موجود ہیں جن کو ہم سود بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. سود کی کتنی شکلیں ہمارے یہاں موجود ہیں جن کو ہم اور آپ سود نہیں سمجھ رہے ہیں. ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ہمارے یہاں سیکیورٹی پہ مکان لیا جاتا ہے. سیکیورٹی پہ مکان لیا جاتا ہے. ایک مکان جس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے. ہم گئے, ہم نے کہا کہ آپ یہ 50 لاکھ روپے لیجئے, آج سے ہم آپ کے مکان میں رہ رہے ہیں. اب اس کی 2 کنڈیشن ہوتی ہیں, یا تو مکان مالک کہتا ہے کہ آج کے بعد آپ سے ہم کوئی کرایہ نہیں لیں گے, یا کرایہ لیں گے تو دوسروں کے مقابلے بہت کم ہوگا. اگر آپ یہ 50 لاکھ ہم کو نہیں دیتے, فکس ڈپازٹ, ہیوی ڈپازٹ اگر آپ نہیں دیتے, تو اس مکان کی قیمت 35,000 روپے تھی. چونکہ آپ نے 50 لاکھ ہمیں دے دیا ہے, لہذا آج سے آپ کی اس مکان کی قیمت 5,000 روپے رہ گئی ہے. اب تعریف پہ آئیے جو میں نے سود کی تعریف کی تھی. ہر وہ قرض جو آپ نے کسی فائدے کی غرض سے دیا ہو, وہ کیا ہے؟ اب آ جاتے ہیں, آپ کہیں گے یہ تو قرض ہے ہی نہیں, یہ تو سیکیورٹی ہے. یہ بھی کنڈیشن ہے بھائی, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو سیکیورٹی کہتے کس کو ہم؟ سیکیورٹی کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ سیکیورٹی جس پرپس سے دی گئی ہے اس پرپس کے علاوہ کسی اور پرپس کے لیے استعمال کرنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر سیکیورٹی کس پرپس سے دی گئی تھی کہ ہم مکان کے اندر کوئی غلطی ہوگی, کوئی خرابی آئے گی, تو اس پیسے کے ذریعے سے اس خرابی کو, اس نقصان کو پورا کیا جائے گا. لیکن یہاں ہم دے رہے ہیں, ہم کو بھی پتہ ہے, جو لے رہا اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ 50 لاکھ ہم استعمال میں لائیں گے, ذاتی فائدے لائیں گے, اس کو وہ رکھا نہیں جائے گا. 50 لاکھ روپے کا وہ استعمال کرے گا. اب وہ سیکیورٹی کی کنڈیشن نہیں رہ گئی. اب یہ کنڈیشن کس کی آ گئی؟ قرض کی آ گئی. کیونکہ قرض لیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم نے آپ سے لیا اور ہم اس کو آپ استعمال کریں گے اور بعد میں واپس کر دیں گے. اب یہ جب قرض ہو گیا تو تعریف کیا ہے؟ کل قرض, ہر وہ قرض جس کے ذریعے سے کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ اٹھایا جائے, وہ کیا ہے؟ سود ہے. تو لہذا تمام کے تمام علماء کے اس بات پہ اتفاق ہے, میں ایک کنڈیشن بیان کر رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. ہم اور آپ اسی طریقے سے اپنے آپ کو, اور اس کی بہت ساری کنڈیشن, لائف انشورنس چل رہا ہے. ہمارے یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نے 5 لاکھ روپے جمع کیے اور اس کے بعد کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کا بل آئے گا. اب 50 لاکھ کا ہم کاروبار کروا رہے ہیں, ہم نے اس کو قرض دیا. اچھا, دوسری شکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے کسی کے بزنس میں پیسہ لگایا. اب اس کے اندر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے, پروفٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی بزنس کے اندر لگا رہا ہے, کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس میں یہ چیز ہے کہ ہم اس میں لگا رہے ہیں, اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے, پروفٹ بھی ہو سکتا ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں معاشرے میں ایک BC کی شکل اختیار کی جاتی ہے, کمیٹی پڑتی ہے. کمیٹی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک بولی والی ہوتی ہے کہ 1 لاکھ روپے آئے, اب اس میں فلاں صاحب کا نام آ گیا, اب اگر کوئی اس کو لینا چاہتا تو 1 لاکھ کی یہ BC 1,10,000 میں خرید سکتا ہے. یعنی وہ چیز جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ بڑھا کر کے اس سے لیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ چیزیں قرض کے طور پر لوگوں نے اپنے پیسے کے طور پر رکھی تھیں. اتنی شکلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ اگر میں بتانے لگ جاؤں تو ہم کو لگے گا تو ہم تو اس میں گھرے پڑے ہوئے ہیں. لہذا ہم اور آپ کو ان طرف بھی دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام لوگوں کو سود جیسی خراب اور قبیح عادت سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام لوگوں کو حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.